بابوں کے پاس خدارا نہ جائیں، نجومیوں کے پاس نہ جائیں، جادوگروں کے پاس نہ جائیں، یہ حساب کتاب لگوانے والوں کے پاس نہ جائیں، حاضریاں کرانے والوں کے پاس نہ جائیں، خدا کے لیے نہ جائیں۔ اللہ مائنڈ کر جائے گا جب کوئی بندہ آپ کو، ایک بندے کے اوپر اللہ نے پہلے ہی ٹیسٹ بھیجا ہوا ہے، وہ پہلے ہی ایک صورتحال میں پھنسایا ہوا ہے، وہ اٹھتا ہے اور اس کی مت ماری گئی اور وہ کسی بندے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور اس کو 200 400 روپیہ پکڑاتا ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا مت ہوتا ہے کہ جی فلاں بندہ پیسے نہیں لیتا، اور چھوڑیں یہ باتیں، کیا مجھے بتاتے ہیں آپ لوگ پیسے نہیں لیتے۔ بات یہ ہے کہ جاتے ہیں اور جا کے وہ اس بندے سے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد محتاجی کی نظروں سے اس بندے کو دیکھتے ہیں۔ لک ایٹ اٹ کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں۔ ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک پڑھی لکھی خاتون، ایک ان پڑھ بندے کے پاس جاتے ہیں، ایک سکٹزوفرینک کے پاس جاتے ہیں، ایک بائی پولر کے پاس جاتے ہیں، جو اپنے پاگل پنے کو روحانیت کا نام دے کر اپنی ذہنی تسکین کر رہا ہے اور نوٹ چھاپ رہا ہے۔ ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اسے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ آگے سے ویکی سلوشن آفر کرتا ہے۔ فار گاڈ سیک اٹس سو سمپل۔ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ 1000 بار عشاء کی نماز میں کھڑے ہو کے ایسے پڑھیں، آپ اتنی بار یہ پڑھیں، آپ کا 14 دن میں کام ہو جائے گا، آپ کا 1.5 مہینے میں کام ہو جائے گا، آپ کا 2 مہینے میں کام۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ آزمائش لا دی ہے، شادی نہیں ہو رہی، غریبی چھائی ہوئی ہے، صحت خراب ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے اتنی بار یہ پڑھو، یہ اتنی بار پڑھنا، یہ اتنی بار پڑھنا، تو 2 مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کو کس نے بتائی ہے یہ بات؟ کہاں سے آئی ہے یہ بات؟ قرآن سے آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ہاں جو دعائیں آپ نے بتا دی ہیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر آپ کو کوئی وہ بات دعائیں بتاتا ہے لے لیں، پڑھیں، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی تسبیح بتاتا ہے پڑھ لیں۔ یہ تعداد کیا ہوتی ہے؟ یہ جو میں بتاتا ہوں 300 بار پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی، میں ایسے نہیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے، کیا اپنی تو میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا، کسی بابے کے اوپر ہی ڈالوں گا نا یہ بات کہ آپ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کہتا ہے 5000 بار یہ آیت کریمہ پڑھیں تو آپ کا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا مکان بن جائے گا، آپ کی بچی کو اگر اس کا خاوند تنگ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ آپ کو پتہ کہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی شے بتا رہا ہوں کہ جس سے نعوذ باللہ آپ اللہ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ پہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، اللہ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال، اللہ نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگیں، خدا کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کر کے دیں گے کام، اللہ نے روک دیا ہے ہم کر دیں گے، اللہ نے بند کر دیا ہے ہم کر دیں، اللہ نے بیمار کر دیا ہم بتاتے ہیں اتنی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں نا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کے لیے ایک ناگوار فضا پیدا کر رکھی، اس کا مطلب آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو آسمانوں پہ پتہ ہے، فرشتوں کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جنات کو بھی پتہ ہے۔ تو آپ کو جنات گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ایسے خیالات دیں گے فلاں کے پاس چلے جاؤں، فلاں کے پاس چلا جاؤں۔ بچیں، اللہ بہت مائنڈ کرے گا، اللہ اتنا مائنڈ کرتا ہے اس چیز کا کہ مصیبت میں نے دی ہے، کشائش میں نے دی ہے، اور جا کے حل کروانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، یعنی مطلب لے لے پھر اس سے۔ تو پھر اللہ کرتا پتہ کیا ہے؟ جوئے کا اصول آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 100 بندے جائیں گے ایک بابے کے پاس، 100 بندوں کو وہ ویکی سلوشن آفر کرے گا، بےہودہ سلوشن آفر کرے گا، اور سلوشن آفر کرنے کے بعد وہ 100 بندے گھروں کو پلٹیں گے اور اس کے بتائے ہوئے جو بھی تعویذ دھاگے اور دامیں وہ کریں گے، اور کرنے کے بعد ان میں 100 بندوں میں سے 25-30 کا کام لاجیکل سلیکشن کے تھرو ہو ہی جانا ہے، رینڈملی ہو جانا ہے۔ ظاہر ہے 100 کے 100 بندے تو پھنسے نہیں رہنا ہے، کسی کا کوئی حل ہو جانا ہے، کسی کا کوئی حل۔ وہ جو 20 بندے ہیں وہ ان کا ایمان گیا، اللہ بچائے، ان کا ایمان گیا، کیونکہ وہ اس کشائش کو، اس آزمائش کے جانے کو منسوب کریں گے اس آدمی کے پاس جانے سے۔ تو اللہ کی طاقت، اس کی وحدانیت میں اندادن کا ورڈ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، پارٹنرز ان فورس، کہ میری طاقت میں ان کو شریک کرتے ہو۔ تو خدا کے لیے بچیں اس چیز سے۔ تو کیسے سمجھائیں آپ کو؟ اتنی سادہ بات ہے، سامنے کی بات ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور وہ 20 بندے جو ہیں وہ آگے 200 بندے کو خراب کریں گے اور انہیں بتائیں گے میں اس بندے کے پاس گیا اور میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو تم بھی اس کے پاس جاؤ۔ وہ 200 بندہ جائے گا، وہ پھر وہی بتائے گا
وہ واپس جائے گا 200 میں سے اس دفعہ 60 70 80 بندوں کا کام ہوگا, وہ آگے 500 600 بندے. تو یوں یہ میٹرکس, یہ ملٹیپلیکیشن کے فیکٹر پہ یہ سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا اور گمراہی کا سلسلہ دراز ہو جائے گا. اور دیکھیں خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو زیادہ دکھ نہ دیں. اگر آپ لوگوں کے کوئی, میں مردوں سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ لوگوں کا کوئی روحانی ایجنڈا ہے, اگر آپ لوگوں کے کوئی سیاسی افکار ایسے ہیں, اگر آپ لوگوں کا زندگی کو لے کے جو بھی نظریہ ہے, آپ کے گھر والے آپ کی رعایا ہیں, آپ سے ان کا سوال کیا جائے گا روز قیامت, وہ گریبان پکڑیں گے آپ کا, اور لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مارا کس نے ہے. بھائی سنیں میری بات. پھر ایک آدمی اچھا خاصا نشہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا, ٹی وی دیکھتا تھا, ایک دم اس کو مالی کھولیا ہوا اور اسے ٹی وی اٹھا کے مارا, اور اس نے توبہ کی اور اس نے کہا کہ میں فلاں بابے کی بیعت کرتا ہوں, اور سر پہ اس نے ٹوپی لے کے یہ لمبی لمبی زلفیں میری طرح بڑھا لی. ابھی پرسوں کسی نے کمنٹ دیکھا, میں نے کہا بالوں والی سرکار مجھے لکھا ہوا تھا, خدا کے بندوں کیا بنا رہے ہو مجھے. تو لمبے لمبے بال رکھ لیے اور گول گول پھر دھمالیں ڈالیں اور عرس پہ جانے لگ گیا. تو کیا کرے گا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اس انوائرمنٹ میں لے کے جائے گا. پلیز ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے, جن کے پاس علم کم ہے وہ کریں, جب تربیت ہوتی چلی جائے گی تو چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, اپنے ایجنڈے کو, اپنے پرسپیکٹیو کو اپنے گھر والوں پہ کم سے کم لا دیں. کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ جانا ہی جانا ہے, لیکن اپنی فلسفی اپنے گھر والوں پہ نافذ نہ کریں, اس سے بچیں. اپنے آپ کو ہی گھسیٹیں جس میں گھسیٹنا ہے. اب میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں, ایگزامپل اب سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہی فٹ کر دیتا ہوں. مجھے تسبیح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی عرصہ ہو گیا, کئی سال ہو گئے. تو میں نے اپنی بیوی کو آج تک نہیں کہا کہ تسبیح کرو. میں نے اپنی بیوی کو آج تک بیٹھ کر, ہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں جیسے کوئی بھی میاں بیوی بات کرتے ہیں, تو جو خاوند کا ذہنی رجحان ہے, جو اس کی طبیعت ہے, جو اس کا مزاج ہے, اور جن حالات میں وہ رکھا ہے, جن لوگوں سے جو ملتا ہے اور جو وہ سوچتا ہے وہی ڈسکس کرے گا نا. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ تبلیغ نہیں ہے کہ میں فورس کرنا شروع کروں اور اپنی بیوی کو یہ کہوں کہ تم تسبیح کرو, تمہیں اس کے فضائل آئیں گے. نہیں, یہ جو اب بتا رہا ہوں یہ تو کسی اور سلسلے بتا رہا ہوں, پچھلی ویڈیو میں اچھی طرح کر کے آیا ہوں بات اس کے اوپر. ہوا کیا ہے کہ اب میں 5 6 سال ساتھ ساتھ تسبیح پھیری ہے, تو اگر میری بیوی نے دیکھا ہے کہ میرے کردار میں کچھ بہتری آئی ہے, جتنی کی بھی اس کو نظر آئی, تو کیا ہوگا کہ انسپائر ہو کے وہ تسبیح کرنے لگ گئی ہے. اس نے خود تسبیح پکڑی ہے, اس نے تسبیح میرے ساتھ واک کر رہی تو تسبیح کرنی شروع کر دی, گھر میں بیٹھی تسبیح کرنی شروع, مجھے کہنا ہی نہیں پڑا. تو اگر فلسفی دینی ہے تو اپنے کریکٹر کو اچھا کریں, اپنے اعمال کو, اپنے افعال کو ایسا کریں کہ جو لوگ آپ کے وٹنس ہیں وہ آہستہ آہستہ نفسیاتی طور پہ, جذباتی طور پہ آپ سے متاثر ہونا شروع کر دیں. یہ نہ کیا کریں, ایسے لوگوں کے سانس نہ روکیں, لوگوں کے گلے نہ دبائیں ایسے. یہ میرا مشورہ تھا, کیونکہ مجھے جو میسیجز آتے ہیں میں ان پہ بولنا شروع کروں تو بولتا ہی رہوں گا. تو تھوڑا سا بچنے کی کوشش کریں, تھوڑا سا اعتدال پہ رہنے کی کوشش کیا کریں. اب جیسے لے لینا کہ سول میٹ نہیں ہے جی, میری مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. خواتین فون کرتی ہیں, بندے فون کرتے ہیں, جی میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میری ذہنی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. نہ ہو, کیا کرنا ہے, ساتھ نہیں رہا جاتا. 2 مختلف مزاجوں کے لوگوں کی شادی ہوئی ہے, تو کیوں مزاج ایک دوسرے کے, ایک ظلم کرتے ہیں ہم ایک دوسرے پہ, ہم ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہیں, زخم دیتے ہیں صرف اپنے ذہنی مالی خلیہ کی وجہ سے. مجھے ایلوس پریسلے یاد آ گیا, اس کا ایک گانا سنا تھا نوجوانی میں, وی کین لیو ٹوگیدر ود سسپیشیس مائنڈس. تو اگر کوئی خاتون ہے, اس کے ہسبینڈ کا مزاج سسپیشیس ہو گیا ہے, وہ کسی اور طرف چلا گیا جس کو آپ گوارا نہیں کر رہی ہیں, آپ کو اختلاف ہو رہے ہیں, تو اچھے طریقے سے بات کر لیا کریں, نرمی کے ساتھ بات کیا کریں, اور زیادہ سٹریس لینے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, وہ اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر مل کے چلنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. اختلاف پیدا ہو رہا ہے, اختلاف کے ساتھ جی لیں, اس میں پرابلم والی کیا بات ہے. ایک دوسرے کی زندگیوں میں ایک دوسرے کی گردنوں پہ سوار ہونے کی کوشش کرنی بند کر دیں. زخم لگیں گے, بچے افیکٹ ہو جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے یہ باتوں کا. ان سے تھوڑا سا اب وقت آ نہیں گیا کہ